ذرا تصور کریں، دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس۔ واقعی ایک بہت بڑا سیٹ اپ۔ بالکل، مطلب ہزاروں گاڑیاں، ہسپتالوں، یتیم خانوں کا ایک بے پناہ وسیع نیٹ ورک۔ اور وہ بھی ایسا جو صرف ایک ملک تک محدود نہ ہو بلکہ عالمی سطح پر ریسکیو آپریشنز کر رہا ہو۔ صحیح۔ اب خیر، عام طور پر جب ہم اتنے بڑے اسکیل کے کسی آپریشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہوگا۔ ہاں، یقیناً کوئی ہارورڈ یا اسٹینفورڈ سے پڑھا ہوا کوئی CEO بیٹھا ہوگا وہاں۔ بالکل، کوئی بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہوگی، اربوں ڈالر کی وینچر کیپٹل فنڈنگ ہوگی، اور ایک بہت ہی پیچیدہ سا کارپوریٹ سٹرکچر ہوگا، جو کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا ہو اگر میں بتاؤں کہ اس پوری سلطنت کے پیچھے جس شخص کا دماغ تھا اس کے پاس کوئی باقاعدہ یونیورسٹی ڈگری نہیں تھی۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ مطلب کوئی خاندانی دولت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی حکومتی یا سیاسی سپورٹ تھی۔ بالکل صفر سے شروعات۔ جی، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی شخصیت کے آپریٹنگ ماڈل اور سائیکالوجی کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی نیٹ ورک محض روزانہ کے 2 پیسے سے شروع کیا تھا۔ یعنی عبدالستار ایدھی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدھی کی، اور آج کا ہمارا مقصد صرف ان کی سوانح حیات پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ ہاں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا لاجسٹک اور نفسیاتی ماڈل تھا جس نے ایک اکیلے انسان کو ریاست کے متوازی لا کر کھڑا کر دیا۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل بزنس اور سوشیولوجی کے طالب علموں کے لیے یعنی ایک باقاعدہ ماسٹر کلاس ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دنیا بدلنے کے لیے پہلے بہت سارے وسائل جمع کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، عام سوچ تو یہی ہے۔ لیکن ایدھی صاحب کی زندگی اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر بالکل الٹ دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف چندے یا خیرات کی نہیں ہے۔ تو پھر اسے کس زاویے سے دیکھنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا کیس سٹڈی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب معاشرے میں کوئی بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے یا کوئی سسٹم فیلئر ہو تو اسے بھرنے کے لیے سرمایہ سے زیادہ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، کس طرح کے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ دلچسپ پہلو ہے۔ تو چلیے اسی مائنڈ سیٹ کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ بات ہے 1 جنوری 1928 کی۔ گجرات انڈیا کے علاقے بانٹوا کی۔ جی، بانٹوا کی۔ ان کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ تو خیر ہم سب نے سنی رکھا ہے۔ وہ 2 پیسے والا؟ ہاں، کہ ان کی والدہ انہیں اسکول جاتے وقت روزانہ 2 پیسے دیتی تھیں، 1 پیسہ ان کے اپنے خرچ کے لیے اور دوسرا پیسہ راستے میں کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے۔ بالکل۔ اب سطحی طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت پیاری سی اخلاقی کہانی لگتی ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے، ہاں۔ لیکن پریکٹیکلی سوچیں تو روزانہ 1 پیسہ خیرات کرنے سے کوئی گلوبل ایمبولینس نیٹ ورک تو نہیں بن جاتا نا؟ ظاہر ہے۔ مطلب دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ خیرات کرتے ہیں لیکن وہ ایدھی فاؤنڈیشن نہیں بنا پاتے۔ اس ایک عمل میں ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، اسے صرف خیرات کے زاویے سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم اسے نفسیات اور ہیومن بیہیویئر کے اینک سے دیکھیں نا تو یہ ہیبٹ فارمیشن کی ایک انتہائی طاقتور مشق تھی۔ یعنی عادت ڈالنے کی؟ بالکل۔ عموماً بچپن میں والدین بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہی کہ پیسے بچاؤ، پگی بینک میں ڈالو۔ بالکل، یعنی ہمارا بنیادی فوکس اکٹھا کرنے یا جمع کرنے پر ہوتا ہے، لیکن وہ جو 2 پیسے والی روزمرہ کی روٹین تھی وہ مسلسل ان کے دماغ کو بانٹنے کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ ہاں، بانٹنے یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ روزانہ گھر سے اس ٹاسک کے ساتھ نکلتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جسے آپ سے زیادہ اس 1 پیسے کی ضرورت ہے۔ اوہو، تو آپ کا دماغ ہر وقت سکین کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ کا دماغ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی تکلیف کو سکین کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نیورو سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا فوکس بدل جاتا ہے۔ واو، یہ تو بالکل ایک مسل بنانے کی طرح تھا۔ جیسے آپ روزانہ جم جا کر ایک ہی مسل کو بار بار ٹرین کرتے ہیں تو وہ مسل میموری بن جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ ہاں، تو ان کی والدہ دراصل بچپن سے ہی ان کا ہمدردی کا مسل ٹرین کر رہی تھی۔ بالکل، ایک بہت ہی گہری ٹریننگ۔
مطلب وہ ان کے دماغ کو پروگرام کر رہی تھیں کہ چلتے پھرتے خاموشی سے معاشرے کے مسئلے یا ان گیپس کو تلاش کرو جنہیں باقی سب نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ عام انسان راستے میں کسی سڑک چھاپ یا بھوکے انسان کو دیکھتا ہے تو وہ نظریں چرا کر گزر جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ تکلیف دہ منظر ہوتا ہے نا، لیکن وہ 2 پیسے کی شرط نے ایدی صاحب کی نظر کو اس تکلیف کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ یہ کوئی جذباتی ابال نہیں تھا جو کسی ایک حادثے کو دیکھ کر پیدا ہوا ہو، یہ ایک مستقل لینس تھا جو بچپن سے ان کی آنکھوں پر فٹ کر دیا گیا تھا۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ لینس تھا جس نے آگے چل کر انہیں وہ مسائل دیکھنے میں مدد دی جو پوری حکومت کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اب یہی وہ جمپ ہے جسے میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ مسل میموری تو بن گئی، پھر وہ کراچی آ گئے اور 1951 میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھول لی۔ ایک بہت ہی شائستہ آغاز۔ ہاں، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن پھر 1957 میں کراچی میں فلو کی ایک بہت خطرناک وبا پھیلتی ہے۔ ایک باقاعدہ ایپیڈیمک، جی۔ اور یہ وہ ٹریگر تھا جس نے انہیں سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ اب میرا دماغ اس بات کو پروسیس نہیں کر پا رہا کہ ایک اکیلا بندہ وبا سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ لاجسٹکلی دیکھا جائے تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ وبا کے دوران تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوتی، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی اس زمانے میں۔ تو وہ اکیلے ایک پرانی وین لے کر کیسے نکل پڑے؟ مطلب کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ واقعی ایک پاگل پن لگتا ہے، لیکن یہاں ہمیں سوشیولوجی کے ایک تصور کو سمجھنا ہوگا۔ کون سا تصور؟ جسے بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی بہت بڑا بحران آتا ہے نا، تو مجمع میں موجود ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا قدم اٹھائے گا۔ اوہ ہاں، ہم سوچتے ہیں کوئی اور کر لے گا۔ بالکل، ہم ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنے گی، کوئی فنڈ ریلیز ہوگا۔ ایدی صاحب نے اس سائیکل کو بریک کیا۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ ریاستی مشینری یا تو مفلوج ہے یا بہت سست ہے۔ انہوں نے کسی حکومتی گرانٹ کا انتظار نہیں کیا۔ صحیح۔ انہوں نے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ ایک فوری چھوٹا سا ایکشن تاخیر سے ملنے والے بہت بڑے ریسورس سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ واہ، یعنی وہ ماڈرن دور کے لین سٹارٹ اپ کی طرح کام کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے سب سے بڑے باٹل نیک کو پہچانا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دوائیں نہیں ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ہسپتالوں تک پہنچ نہیں پا رہے، سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ جی، ایکسس کا مسئلہ تھا۔ اور انہوں نے صرف اس ایک مسئلے کو حل کرنے پر فوکس کیا، اپنے ان محدود ترین وسائل کے ساتھ۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ بحران کے وقت وسائل سے زیادہ اہمیت ایکشن لینے کی ہوتی ہے۔ ہاں، ایکشن لینے کی ہوتی ہے۔ اور اسی فوری رد عمل نے اس چھوٹی سی ڈسپینسری کو ایک باقاعدہ فلاحی تحریک میں بدل دیا۔ واقعی۔ لیکن یہاں سے ان کا سفر ایک اور ایسی سمت میں مڑا جو شاید تاریخ میں کسی اور نے اس طرح نہیں اپنائی۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تھا لاوارث لاشوں کا معاملہ۔ اوہ ہاں، اس پر بات کرنا تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے بھاری اور حیران کن حصہ ہے۔ بالکل، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسی لاشوں کی جو سڑکوں پر پڑی گل سڑ رہی ہوتی ہیں، جنہیں کوئی چھونا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بھی پاس نہیں آتے۔ اور وہ اور ان کی اہلیہ بلقیس سیدی خود اپنے ہاتھوں سے ان لاشوں کو غسل دیتے اور دفناتے تھے۔ جی، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک متوازی نظام عزت، مطلب ایک متوازی عزت کا نظام بنانے کے مترادف تھا۔ یہ متوازی نظام عزت ایک بہت ہی گہری بات ہے جو آپ نے کی۔ کیسے؟ دیکھیں، موت کے بعد انسان مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں تدفین محض ایک جسم کو مٹی میں دبانے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، محض ٹھکانے لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل اس شخص کی زندگی کی سماجی توثیق ہوتی ہے۔ ایک قسم کی ویلیڈیشن۔ جی، جب کوئی لاوارث مرتا ہے اور معاشرہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو معاشرہ دراصل اس کے وجود کو ہی مٹا رہا ہوتا ہے۔ کتنی تلخ حقیقت ہے۔ ایدی صاحب نے اس تاریک ترین خلا کو بھرا۔ انہوں نے ان لوگوں کو وارثوں والی عزت دی جن کا اس دنیا میں بظاہر کوئی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کام میں کوئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں۔ بالکل زیرو۔ ہم دنیاوی کاموں میں دیکھتے ہیں نا کہ فائدہ کیا ہوگا، ایک مردہ شخص آپ کو تھینک یو تو نہیں بول سکتا، نہ ہی وہ آپ کو کوئی چندہ دے سکتا ہے۔ ہاں، وہ آپ کے حق میں ووٹ نہیں ڈال سکتا،
یہ تو خالص ترین درجے کی بے لوث خدمت تھی جسے آلٹرزم کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بے لوث خدمت تھی جس نے ان کے لیے عوام کے دلوں میں ایک ٹرسٹ پیدا کیا۔ ایک ایسا ٹرسٹ پیدا کیا جس کی کوئی بڑی سے بڑی برانڈنگ ایجنسی بھی نقل نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا وہ مشہور شعر ہے نا، کون سا؟ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ واہ کیا بات ہے۔ ایدھی صاحب نے اس فلسفے کو اس حد تک اپنایا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب عوام کو یہ یقین ہو جائے تو پھر فنڈنگ اور وسائل کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ بالکل، عوام خود ان پر اعتماد کرنے لگی۔ اور وہ وسائل کس اسکیل پر آئے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سال 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایدھی فاؤنڈیشن کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قرار دیا۔ ایک بہت بڑا اعزاز۔ ذرا امیجن کریں 3000 سے زائد ایمبولینسز، بیسیوں ہسپتال، بلڈ بینکس، پاگل خانے، یتیم خانے، ایک پورا شہر بسا لیا ہے انہوں نے۔ اور یہ نیٹ ورک صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، مطلب افغانستان، عراق، بوسنیا، سوڈان اور ایتھیوپیا جیسے دور دراز اور جنگ زدہ علاقوں تک پھیل گیا۔ بالکل، ایک گلوبل ریچ بن گئی۔ انہیں 1986 میں ریمن میگسے سے ایوارڈ ملا، 88 میں لینن پیس پرائز ملا اور 1999 میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز بھی۔ اتنے بڑے اعزازات۔ اب یہاں میرا ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال خاص طور پر آپریشنز اور مینجمنٹ کا ہے۔ جی پوچھیں۔ آپ کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہیں، ہزاروں رضاکار ہیں، لیکن کوئی سینٹرلائزڈ کارپوریٹ سٹرکچر نہیں ہے، کوئی MBA ڈگری ہولڈرز کی فوج نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اتنے بڑے فلیٹ کی لاجسٹکس، ان کی ڈسپیچ، مینٹیننس اور ڈیوٹی روسٹرز، مطلب یہ سب کیسے مینج ہوتا تھا؟ یہ واقعی حیرانی کی بات ہے۔ کیا انہوں نے کوئی روایتی بیوروکریسی بنائی تھی؟ یہ ایک بہت ہی شاندار سوال ہے، اور اس کا جواب ماڈرن کارپوریٹ ماڈلز کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے ایک ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل اپنایا۔ بجائے اس کے کہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے مینیجرز فیصلہ کریں، انہوں نے گراؤنڈ پر موجود ایمبولینس ڈرائیورز کو بااختیار بنایا۔ بالکل، ان کا آپریٹنگ ماڈل انتہائی سادہ اور فلیٹ تھا۔ کوئی ریڈ ٹیپ نہیں، کوئی فائلوں کا نظام نہیں تھا۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوتا تھا؟ بس ایک اصول تھا، ایمرجنسی کہاں ہے اور وہاں سب سے جلدی کون پہنچ سکتا ہے۔ یعنی وہ مقامی ڈرائیورز کی ثواب دید پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ 100%۔ یہ ٹرسٹ کا نیٹ ورک تھا، اور اس کے چلنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی لیڈرشپ تھی۔ وہ کیسے؟ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر ہدایات دینے والے CEO تھوڑی تھے۔ اگر کہیں کوئی بم دھماکہ ہوتا تو وہ خود ایمبولینس میں موجود ہوتے۔ ہاں، ہم نے اکثر تصاویر میں دیکھا ہے انہیں۔ جی، جب آپ کا لیڈر جس کی عمر 70 یا 80 سال ہو، وہ خود صفے اول میں کھڑا ہو کر خون میں لت پت لاشیں اٹھا رہا ہو، تو پھر ورکرز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل، پھر آپ کو اپنے ڈرائیورز یا ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی پرفارمنس بونس یا کارپوریٹ انسینٹیو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان کی موٹیویشن اندر سے آتی ہے۔ ہاں، وہ انٹرنسک بن جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ایک ایسا کلچر بنا دیا تھا جہاں سستی یا کام چوری کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ یہ تو لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی سب سے شاندار مثال ہے۔ بلا شبہ۔ اور صرف آپریشنز میں ہی نہیں بلکہ مالی معاملات میں بھی ان کی سادگی حیران کن تھی۔ بہت زیادہ۔ مطلب ہم لوگ آج کل برانڈز اور دکھاوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو ہم اپنی گاڑیاں، اپنے کپڑے، اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کرتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت بن چکی ہے آج کل۔ لیکن یہ شخص جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہے، جس سے ملنے کے لیے ملکوں کے سربراہان وقت مانگتے ہیں، ہاں، وزیر اعظم ان کے پاس آتے تھے، وہ پوری زندگی ملیشیا کے 2 جوڑوں میں گزار دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے آم سے جوتے پہنتا ہے۔ بالکل۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس قدر طاقت اور عالمی شہرت کے باوجود کوئی انسان اپنے لائف سٹائل کو اتنا منجمد کیسے رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ملیشیا کا جوڑا صرف سادگی نہیں تھی، وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، ایک احتجاج تھا۔ ہاں، وہ اس پورے مادی نظام کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھا جو انسان کی قدر اس کے پہناوے اور اس کی دولت سے لگاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کا اثر اور رسوخ
آپ کی طاقت آپ کے بینک بیلنس یا آپ کے برانڈڈ سوٹ سے نہیں آتی، بلکہ اس بات سے آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل اس بات سے آتی ہے کہ آپ انسانیت کا کتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کیا جانتے تھے؟ کہ جس دن انہوں نے اپنا لائف سٹائل بدلا نا، اس دن وہ اس عام آدمی سے کٹ جائیں گے جس کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اوہ، تو ان کی طاقت ہی ان کا وہ عام سا حلیہ تھا۔ بالکل، یہی ان کا سب سے بڑا اثاثہ تھا۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے کہ وہ خود کو اس درد سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے جسے وہ دور کرنے نکلے تھے۔ جی، وہ ان میں سے ایک بن کر رہنا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی زندگی کا آخری باب 8 جولائی 2016 کو جب 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک بہت ہی سوگوار دن تھا پوری قوم کے لیے۔ ہاں، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنا آخری اثاثہ یعنی اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر گئے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور استعارہ ہے اگر آپ سوچیں۔ واقعی وہ جسمانی طور پر اس دنیا سے جا رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو یقینی بنا گئے کہ ان کی بصارت، ان کا ویژن اب بھی اس دنیا میں موجود رہے، تاکہ کوئی اور اس دنیا کو دیکھ سکے۔ بالکل۔ انہوں نے لفظی طور پر اپنی جسم کا وہ حصہ بھی دے دیا جو کسی اور کے کام آ سکتا تھا۔ اس سے بڑا ایثار شاید ہی کوئی ہو۔ ہاں، وہ محض فنڈز جمع کرنے یا بانٹنے والے نہیں تھے۔ وہ خود سرتاپا ایک رفاہی ادارہ بن چکے تھے۔ ایک مکمل بے لوث زندگی۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بانٹوا کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہونے والی وہ 2 پیسے کی مشق، اور پھر ایک ایسا ایمبولنس نیٹ ورک جس نے حکومتوں کے کام کرنے کے انداز پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ بالکل، یہ صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سچا ارادہ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے۔ 100% متفق ہوں میں۔ اگر ارادہ ہو تو لاجسٹکس، فنڈنگ اور سسٹم سب خود بخود بن جاتے ہیں۔ ان کا کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ رنگ، نسل اور مذہب کی تمام مصنوعی دیواروں کو گرا کر کسی بھی قسم کی بیوروکریسی کے بغیر خالصتاً انسانی بنیادوں پر جڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا لاجسٹک اور اخلاقی ماڈل ہے جس سے آج کی دنیا کے بڑے بڑے ادارے واقعی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسی سوچ جو مجھے مسلسل بے چین کر رہی ہے، میں چاہوں گی ہم سب اس پر غور کریں۔ جی ضرور۔ ہم سب اکثر اپنے ارد گرد کے حالات، اپنے سسٹمز اور معاشرے کی خرابیوں پر بحث کرتے ہیں۔ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، یا میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، یا یہ تو حکومت کا کام ہے۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے بہانے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس نہ ڈگری تھی، نہ کوئی خاندانی اسرار و رسوخ، لیکن اس نے محض ایک پختہ ارادے سے دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو نیٹ ورک کھڑا کر دیا، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے۔ جی، تو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے وہ تمام بہانے واقعی حقیقت ہے، یا وہ محض کچھ ایسی حدیں ہیں، کچھ ایسی باؤنڈریز ہیں جو ہم نے اپنی سہولت کے لیے خود اپنے گرد کھینچ لی ہیں، تاکہ ہمیں کچھ عملی طور پر کرنا نہ پڑے۔ بالکل۔ ایدی صاحب نے حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کیا، وہ خود حالات بدلنے نکل پڑے۔ بالکل۔ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا۔ تو آج ہمارے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ایدی کیسے بنیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا وہ 2 پیسے کا چھوٹا سا عملی قدم کون سا ہے جسے ہم آج ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ سوچئے گا۔